آخری بات یہ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت سے نفرت کرتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ جی اگر یہ محبت کرتے تو حضرت علی کے ساتھ جنگ نہ کرتے. جنگ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نفرت کرتے تھے. تو ویسے تو میں آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے اختلاف کیا ایک غلط فہمی کی بنیاد پر. جی وہ غلط فہمی تھی، وہ آپ کی اجتہادی غلطی تھی. ایسا نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام برحق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا دشمن مانتے تھے. ایسا نہیں ہے، صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف ہوا تھا اور بعد میں آپ نے رجوع بھی کر لیا تھا. یہ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور جہاں تک نفرت کی بات ہے تو میں آپ کو کچھ حوالے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سالانہ کی بنیاد پر حضرت امام حسن جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بڑے صاحبزادے ہیں، انہیں سالانہ کی بنیاد پر اتنے دینار دیا کرتے تھے کہ اگر اس کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 1,00,000 روپے بنتے ہیں. مجھے بتائیے دشمنی ہے؟ نذرانہ دشمن کو پیش کیا جاتا ہے یا جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو؟ جی سالانہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کے لیے سالانہ 1,00,000 روپے مقرر کر دیا تھا پاکستانی کرنسی کے مطابق. اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح کے اندر لکھتے ہیں، حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نذرانے کے طور پر، تحفے کے طور پر حضرت امام حسن کو 5,00,000 روپے دیے پاکستانی کرنسی کے مطابق. مطلب کہ اتنے درہم و دینار دیے کہ اگر اس کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 5,00,000 روپے بنتے ہیں. 5,00,000 روپے کوئی چھوٹی قیمت ہے، کوئی چھوٹا نذرانہ ہے بھائی. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ نفرت کیا کرتے تھے. اب ذرا حضرت علی کے حوالے سے بھی سن لیں آپ کہ ابن عساکر نے غالباً لکھا ہے، ابن عساکر کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت امیر معاویہ ہیں اور شعراء شاعر حضرات بیٹھے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شعراء سے کہا کہ تم میں سے کوئی اگر حضرت علی کی شان میں قصیدہ پڑھے گا نا تو میں اس کو 1,000 دینار دوں گا. میں اس کو 1,000 دینار دوں گا. آپ مجھے بتائیے کوئی دشمن اپنے دشمن کے حوالے سے کہتا ہے اس طرح؟ وہ تو یہ کہے گا کہ بھائی تم اس کو جتنی گالیاں دو گے میں اتنے پیسے دوں گا. ایسا ہی ہے نا، حقیقت تو یہی ہے نا. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغض رکھتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اہل بیت کے حوالے سے اچھا عقیدہ نہ رکھتے تو کبھی بھی شعراء کو یہ نہ کہتے. یہی ہوا کہ جتنے شعراء بیٹھے تھے انہوں نے حضرت علی کی شان میں قصیدے پڑھے اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ہر شاعر کو 1,000 روپے 1,000 دینار دیے تھے. ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ آپ سنیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں، اس کو ماہانہ کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ وظیفہ دیا کرتے تھے کہ وہ ماہانہ آتا اور آپ اس کو وظیفہ دیا کرتے تھے. اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑے عالم حضرت علی ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں. یہ ہے نفرت، یہ نفرت ہو رہی ہے. مجھ سے بڑے عالم کون ہیں؟ حضرت علی ہیں، کہ آپ ان سے جا کے مسئلہ پوچھیں. وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو آپ ہی سے مسئلہ پوچھنا ہے کیونکہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، حضرت علی نہیں لگتے. اللہ اکبر، یہ اس نے کہنا تھا. اب ذرا جلال دیکھیں حضرت امیر معاویہ کا. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تو نے میرے پاس بیٹھ کر بہت بری بات کی ہے اور تو اس شخص سے نفرت کرتا ہے جس سے اللہ کے محبوب محبت کیا کرتے تھے. کیا تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے حوالے سے فرمایا تھا کہ علی
میرے نزدیک اس طرح ہے، میرے نزدیک علی کا مقام اس طرح سے ہے جس طرح موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر حضرت علی نے کچھ اور بھی فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، جن کے حوالے سے حضور نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے، کسی مسئلے میں گرفتار ہو جاتے تو سیدھا حضرت علی کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ علی آپ ذرا میرا مسئلہ حل کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کے حوالے سے یہ مقام ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے اور علی کا بتایا وہ مسئلہ تجھے پسند نہیں ہے، اور حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں سے اٹھ جا اور آج کے بعد تجھے وظیفہ نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں امام عقیل، جنگ کے موقع پر ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ حضرت علی کے پاس گئے کہ بھائی ذرا کچھ پیسے دیجئے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام عقیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو کہا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا میں امیر معاویہ سے لے لوں، میں امیر معاویہ سے لے لوں؟ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیجئے۔ امام عقیل سیدھا حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ تو جب جیسے حضرت امیر معاویہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے بھائی آئے ہیں، جی اہل بیت کا کوئی فرد آیا، تو حضرت امیر معاویہ اپنی مسند سے اڑ جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں اور جتنے پیسے ان کو چاہیے تھے اس سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ کیا ان واقعات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن تھے؟ نہیں، ان واقعات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نہیں تھے بلکہ محب اہل بیت تھے۔